الحمد لله أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين وأنزل عليه كلامه الكريم هدى ورحمة لقوم مؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد بن عبد الله الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وخلفائه الراشدين المهديين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الحكيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک جل شانہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیز بھائیوں، محترم بزرگوں، معزز اور محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ یہ مسجد بہت تھوڑے وقت میں تکمیلی مراحل طے کر رہی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم دینی مرکز بنائے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے جن لوگوں کو اللہ نے منتخب فرمایا حافظ امتیاز صاحب کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور دنیاوی اور اخروی ساری برکات عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اس میں اپنے محبوب کے ذکر کی بلندی کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، اور ہم نے بلند کر دیا لکا، آپ کی خاطر، آپ کے لیے، ذکر کا، آپ کے ذکر کو۔ بس اتنی سی آیت ہے، لیکن اس مختصر ترین کلام کے اندر معنوی طور پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پوشیدہ ہے اور آپ کے ذکر مبارک کی جو بلندی پوشیدہ ہے، اس کو آپ اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر نقل فرمایا اور اسی آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب سے جا کر پوچھو کہ تمہارا ذکر کس طرح کا بلند کیا جائے، تمہارے ذکر کو کیسی رفعت عطا فرمائیں۔ اور یہ پوچھنا اس لیے تھا کیونکہ فرمایا ورفعنا، ہم نے ذکر تو بلند کیا ہے لیکن لکا، یہ آپ کے لیے کیا ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی طبیعت کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے
کہ ذکر مصطفیٰ بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات سب کو سمجھ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا تو بندوں کی اس میں محتاجی نہیں رہی، اس ذکر کی بلندی میں بندوں کی کوئی محتاجی رہی نہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے۔ لیکن یہ جو علاقہ ہے نا، ویسے تو ورفعنا ذکر کا ہو کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو بات تو پوری ہے، ورفعنا ذکر کا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو بات تو پوری سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا ذکر بلند ہو گیا ہے۔ لیکن فرمایا ورفعنا لک ذکر کا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے اور آپ ہی کے لیے کیا ہے۔ اس میں بڑا لطف ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور جن سے بات ہو رہی ہے ان کے لیے اس میں بڑی مزے کی چیز ہے۔ فرمایا بلند ذکر ہم نے کیا تو ذکر اپنی بلندی میں محتاج نہ رہا۔ اب یہ کہ یہ لوگوں کے لیے ہو تو پھر بھی احتیاج پائی جاتی ہے کہ کوئی سننے والا ہو تو پھر ہے نا، سمجھ رہے ہیں بات کو، پھر بھی اس میں محتاجی پائی جاتی ہے کہ ذکر جب بلند ہو کیا جائے مطلق تو یہ پھر سننے والوں کا تو پھر بھی محتاج رہے گا نا، کوئی نہ کوئی سننے والا ہو تو پھر ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے تھوڑا آپ کا ذکر بلند کیا ہے، ورفعنا لک ذکر کا، ذکر تو آپ کا بلند کیا اور آپ ہی کے لیے کیا ہے، کوئی ہو نہ ہو آپ کے ذکر کی بلندی کو فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود اللہ بھیجے گا، جن پر بھیجے گا وہ نبی ہیں، جب وہ درود بھیجے گا ذکر بھی جاری رہے گا۔ تو یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ خوش رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا کمال شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں فطر دو نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ذرا تھوڑا توجہ چاہتا ہے، جب توجہ ہو تو پھر لطف بھی آتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے نا قرآن پاک میں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو فترضیٰ ہے نا، اللہ آپ کو دے گا اور اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کرے گا، فترضیٰ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو فرمایا فترضیٰ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ تو یہ طبیعت خوش کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے ان کا ذکر بلند کیا ہے۔ تو اس لیے پھر پوچھا، ظاہر ہے جس کی خاطر کام ہو اس سے پوچھا جاتا ہے۔ میرا یہ جملہ بڑا اہم ہے، جس کی خاطر کوئی کام ہو پوچھا اسی سے جاتا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، پھر ہی مزہ آتا ہے نا اس کو، جس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ذکر تو آپ کا ہے، بلند بھی آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں، تو جبریل امین جاؤ جا کے میرے محبوب سے یہ بھی پوچھو کہ کس طرح کی بلندی چاہتے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جبریل جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور میرے اللہ سے عرض کر دو کہ آپ کے محبوب فرماتے ہیں اور جس طرح میرے اللہ تیری مرضی ہے اسی پر میں بھی خوش ہوں۔ ذکر تو بلند فرما رہا ہے، میرے لیے فرما رہا ہے، لیکن میں تیری مرضی پہ راضی ہوں، میری رضا تیری رضا میں ہے، تو جیسے تو پسند فرمائے میں ویسے ہی خوش ہوں۔ جب یہ جواب پہنچا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر ایسا اعلان فرمایا کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اذا ذکرت معی، اے محبوب پھر ہم آپ کے ذکر کی بلندی کو اس طرح رکھتے ہیں کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا ذکرت معی تو آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ ہی ہوتا رہے گا۔ یہ تقریباً 25 کتب تفسیر جو ہے نا ان میں نے پڑھا ہے، نشان زد رکھا ہوا ہے کر کے کتابوں کو۔ آج میں نے آپ صاحب کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے ذرا دور سے آنا ہے اور گاڑی میری گئی ہے کہیں تو موٹر سائیکل پہ آنا پڑا ہے، تو اس لیے کتابیں میں نہیں لے کر آیا۔ 25 کتابوں میں نے پڑھا ہے یہ حدیث جن میں ابن کثیر بھی شامل ہے، تفسیر ابن کثیر بھی، اور بہت سی تفسیروں میں یہ بات موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دے دیا کہ اذا ذکرتا معی، جب میرا ذکر ہوگا اے محبوب تیرا بھی ذکر ساتھ ہوتا رہے گا۔ اب لیکن یہاں ایک سوال ہے، بات جب سمجھنی ہو تو پھر اس میں جو اشکالات ہوتے ہیں، جو مشکلیں پیش آتی ہیں وہ بھی طے کرنی ہوتی ہے نا۔ یہ تو ہم مانتے ہیں
کہ اللہ کے محبوب کا ذکر بلند ہے، اور جب جب اللہ کا ذکر ہوگا محبوب خدا کا ذکر بھی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی امام حسن رضا خان نے فرمایا، اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، اذاں کیا، اذان میں تو ہے نا سب کو آواز سنائی دیتی ہے، اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ اللہ کے ذکر کے بعد پھر مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں ایسے جو مصطفیٰ کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں اسلامی فرقوں کی بات نہیں کر رہا، تسلی سے آپ سنیے گا، وہ تو سارے ماننے والے ہیں، کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھا، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جس نے کہا، وہ تو ماننے والا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کھلے کافروں کی، جو کلمہ ہی نہیں پڑھتے، جو مسلمان ہی نہیں ہیں، جو رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کا اقرار ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ کو تو مانتے ہیں۔ مثلا عیسائی ہیں تو وہ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، عیسائی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہودی اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، حتیٰ کہ سکھ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن محمد کا ذکر نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اشکال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو وعدہ فرمایا اذا ذکرت، جب جب میرا ذکر ہوگا تمہارا ذکر بھی ہوگا۔ تو اب یہ کیا ہے کہ ذکر الہی تو ہو رہا ہے، کتنے گرجے ہیں، کتنے گردوارے ہیں، کتنے ہی یہودیوں کے معبد ہیں، اللہ کا ذکر تو ہو رہا ہے۔ دیوار گریہ کے پاس جا کے یہودی بھی رو رہے ہیں، اللہ 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 کو پکار رہے ہیں، تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو مصطفیٰ کا ذکر وہ نہیں کر رہے، تو پھر اب کیا سمجھا جائے گا کہ اذا ذکرت ذکرت معیہ کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس اشکال کو اس انداز سے حل کیا، ایک شعر کے اندر فرمایا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ کیوں؟ جب تک کلمہ محمدی نہیں پڑھے گا اب کوئی عیسائی بخشا جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا، کیونکہ اب دور ان کا ہے، اب ایمان ان پہ لانا ہے، کیونکہ خود حضرت عیسیٰ اعلان فرما گئے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں تو اللہ کے اس رسول کی تم کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، جو میرے بعد آئیں گے اللہ نے نام ان کا پہلے ہی احمد بتا دیا ہے، آئیں گے بعد میں نام پہلے ہے۔ گویا کہ یہ جو ذکر بھی رسول پاک کے ذکر کے بغیر اللہ کا ہوگا، وہ ذکر اللہ کو قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے وعدے کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ اس ذکر اپنے اس ذکر کو پسند کرے گا جو ذکر الہی محمد مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اللہ سے دعا مانگو تو تمہاری دعا آسمان و زمین کے درمیان میں لٹک جاتی ہے، اگر اس سے پہلے بھی درود پڑھو، اگر اس کے بعد بھی درود پڑھو تو تمہاری دعا اس درود کی برکت سے مقام قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ کیوں؟ جب بندہ مصیبت زدہ ہوتا ہے، جب بندہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، جب بندہ اپنے رب کو آواز دینے لگتا ہے، جب بندہ اپنی آہو زاری کر رہا ہوتا ہے، جب بندے کو اپنی پریشانیوں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ رب کو پکارنا شروع کر دے، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ۔ آقا نے فرمایا لٹکا رہے گا، تم پکارتے رہو، زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہے گا، لیکن جب تم پہلے مجھ پر درود پڑھو گے، گویا پہلے بھی میرا ذکر کرو گے، اپنی التجا کے بعد بھی میرا ذکر کرو گے، تو اللہ کو یہ ذکر تمہارا پھر درمیان میں جو اللہ کو پکارنا ہے وہ بھی سونا لگ جائے گا، اور اللہ اس کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر۔ اچھا، ویسے یہ بات ہے کہ جو مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے وہ ساری رسول پاک علیہ السلام کے ذکر میں مشغول ہوگی، اس لیے کہ جو فرما بردار ہے وہ اللہ کے وعدے کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اگر یہ بات ذہن میں رہے تو اب سوچئے گا کہ
کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو کتنی بلندی عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، فرمایا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بول رہا ہے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ نہ کرتی ہو۔ ساری کائنات کی ساری چیزیں اپنے اپنے انداز میں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کی حمد ہمیں سمجھ آ جائے، یہ ضروری بولیے، یہ ضروری یہ اینٹیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں ہمیں سمجھ آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہاڑ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن اعلان کرتا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمیں سمجھ آئے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پہاڑ کے بارے میں کہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا جبل احد، احد کے پاس گزرے نا تو فرمایا یہ پہاڑ ہے، احد نام ہے اس کا، لیکن یحبنا، یہ پتھر ہے لیکن ہم سے پیار کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، پتھر ہے اور لیکن ہم سے اس کے اندر رفعت ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ پتھر اللہ کا ذاکر ہے، اس کا اعلان تو قرآن کرتا ہے کہ جبال سارے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پتھر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، تو جو پیار کرتا ہے وہ ذکر نہیں کرتا؟ تو نبی کا ذکر تو پتھر بھی کرتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو نبی سے محبت کے ساتھ ان کا ذاکر بن جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال کرم فرماتے ہیں، فرمایا یہ پتھر ہے، پہاڑ جبل احد، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پہاڑ پتھر ہو کر مجھ سے پیار کرتا ہے نا، وَنُحِبُّهُ، فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اللہ کے آخری رسول ہو کر، سارے نبیوں کے سردار ہو کر، ساری کائنات کے بادشاہ ہو کر اس سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس میں اشارہ دے دیا، اس میں خوشخبری دے دی کہ اے میرے غلاموں، مجھ سے تو اگر پتھر بھی محبت کرے تو میں اس کو بھی محروم نہیں چھوڑتا ہوں۔ تو تم تو میرا کلمہ پڑھنے والے امتی ہو، تم اگر مجھ سے پیار کرو گے اور میرا ذکر کیا کرو گے تو تمہیں محروم کیسے چھوڑا جائے گا؟ ایسے نہیں کہ میلاد کی محفل میں جاتے ہیں کہتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ اصل حقیقت اس میں یہ ہے کہ جتنا کسی کا دلی لگاؤ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے، ادھر سے اتنا ہی زیادہ فیضان جاری ہوتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو محروم نہیں چھوڑتے ہیں۔ دیکھیے چھوٹے بچوں، یار تمہارا ٹائم ابھی آنے والا ہے مٹھائی کا، بعد میں تھوڑا چپ کر جائیں، ذرا بات سنا لینے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو محفل میلاد کے تذکرے ہیں نا، یہ اصل میں نبی پاک سے محبت کا اظہار ہے۔ دیکھیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ جتنے بھی جو فرقے ہیں نا، بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو وہابی ہو، سارے جانتے ہیں شاہ ولی اللہ۔ یہ بر صغیر کے اندر استاذ الحدیث ہیں، بریلی کا علمی تعلق بھی دلی میں جا کے شاہ عبدالعزیز سے ملتا ہے، دیوبند کا علمی تعلق بھی ادھر ہی ملتا ہے، یہ اہل حدیث جو بر صغیر کے لوگ کہلاتے ہیں ان کا بھی علمی تعلق انہی سے ملتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک جامع المسالک شخصیت ہیں شاہ ولی اللہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الدر الثمین، الدر الثمین، اس میں انہوں نے، میرے پاس ہے وہ بھی، آپ سب پریشان نہیں ہونا، جب ضرورت ہوگی میں فوٹو آپ کو وہ بھیج دوں گا، واٹس ایپ کر دوں گا، آپ سے جس کو دکھانا ہو دکھا لیجئے گا۔ تو اس میں آپ نے حدیثیں لکھی ہیں، وہ جو نصیب والوں نے خواب میں نبی پاک سے سنی، شاہ ولی اللہ نے اس میں وہ حدیثیں لکھی ہیں جو مقدر والوں کو جب دیدار مصطفیٰ ہوتا تھا تو نبی پاک سے جو کلام کرتے یا سنتے یا آپ کو جس حال میں دیکھتے اور اس کو انہوں نے بیان کیا، تو اس کو شاہ ولی اللہ نے جمع کر کے بہت ساری احادیث منامی جمع کر دی ہیں، خواب میں سنی ہوئی حدیثیں۔ تو اس میں انہوں نے اپنے والد کی ایک حدیث بھی لکھی ہے کہ میرے والد نے بھی ایک بار اللہ کے رسول کی زیارت کی تھی خواب میں۔ اور یہ ذہن میں رہے، رسول پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جو کوئی مجھے خواب میں دیکھے وہ پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، وہ شک کا شکار نہ ہو جائے، جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے یقین رکھے کہ اس نے میرا ہی دیدار کیا، کیونکہ اللہ نے
شیطان کو یہ طاقت ہی نہیں بخشی ہے کہ وہ میری شکل والا ہو کے سامنے آ جائے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خواب میں بھی دھوکہ دے دے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا بے مثل اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، ایسے بے مثال پیدا فرمائے ہیں کہ خواب میں بھی کسی کے آ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد بن کے آیا۔ اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ یہاں ایک میں چھوٹی سی بات اور توجہ کرواتا جاؤں، توجہ، خواب میں بھی کوئی نبی جیسا نہیں بن سکتا، لیکن ایک بدبخت ایسا ہے بر صغیر میں جو قادیان میں پیدا ہوا اور انگریزوں کا ملازم رہا، مرزا غلام محمد قادیانی۔ اس کی کتاب روحانی خزائن میں اس کی ایک باب ہے، ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ اس کے اندر اس نے یہ بکواس لکھی ہے کہ ہم ان سے کیوں نفرت کرتے ہیں، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس نے لکھا ہے کہ میں محمد کا بروز ہوں۔ یہ بروزی نبی کا لفظ آپ سنتے رہے ہوں گے، کوئی اگر ختم نبوت کے عنوان پہ جب گفتگو ہو تو اس کے بروزی نبی ہونے کی بات ہوتی ہے نا، کہ مرزا نے کہا میں بروزی نبی ہوں۔ یہ بروز کیا ہوتا ہے؟ بروز کہتے ہیں ایک بندے کی ڈپلیکیٹ۔ آج کل آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، ڈپلیکیٹ کو سمجھتے ہیں کہ ایک جو اصل ہے اس کی بالکل نقل، اس کی مثل تیار ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا بروز ہوں، یعنی اب محمد پاک کے جمیع کمالات سمیت مجھ کو ہی محمد مصطفیٰ مانو۔ یہ اس نے لکھا، واضح لکھا، اس نے کہا اور کمال نبوت سمیت سارے کمالات محمدیہ میرے اندر آ گئے ہیں اور میں محمد کا بروز بن گیا ہوں، یعنی اب میں محمد ہوں۔ معاذ اللہ۔ اس لیے یہ مرزائی جب کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ کیا پتہ یہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے کیا مراد لے رہے ہیں، کیونکہ ان کے گرو نے تو ان کو یہ بتایا ہے۔ تو یہ ایک واضح، یہ ایک ایسا گروہ ہے بد نصیب جو یہ کہتا ہے کہ بیداری میں بھی یہ مثل بن سکتا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیداری میں تو بات ہی نہیں ہو سکتی اس بارے میں کہ کوئی بن جائے محمد، خواب میں کسی کے شیطان محمد بن کے آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کب دیکھا اس کا انہوں نے پس منظر بیان کیا ہے شاہ ولی اللہ نے۔ کہتے میرے والد صاحب، شاہ عبد الرحیم ان کا نام ہے، کہتے میرے والد ہر سال نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کرتے تھے اور میلاد کی خوشی میں لوگوں کو بہت کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ آج سے 1000 سال، 500 سال نہیں، 200 سال بھی نہیں، 100 سال بھی نہیں، آپ صرف 50 سال اب سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، جو آپ میں سے بڑی عمر کے ہیں وہ سمجھیں گے بات کو، 50 سال صرف پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ایک ماحول نظر آئے گا کہ کھانے کی کتنی اہمیت تھی۔ میں چھوٹا سا تھا جب میں نے یہ ماحول دیکھا ہے کہ کبھی یہ اب تو یہ لینٹر کا ہر گھر میں رواج ہو گیا نا، تو کبھی کسی بستی میں کبھی کسی چودھری نے لینٹر ڈالنا تو لوگوں کو بتانا بھائی دیگ پکانی ہے، مزدور کرائے پہ لانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لوگ دیگ میں سے ایک پلیٹ چاول کھانے کے لیے آگے سارا کام کر جاتے تھے۔ کئی لوگ آپ میں سے پرانے جانتے ہوں گے کہ واڑیاں کروا لیتے تھے لوگ صرف دیگ پکا کے گوڑ والے چاولوں کی۔ اتنی اہمیت تو بھی قریب کے زمانے میں رہی ہے کھانے کی۔ تو یہ پہلے زمانے میں چونکہ خوشی کے اظہار کے لیے یہ لائٹنگ سسٹم نہیں تھا، خوشی کے اظہار کے لیے یہ جھنڈیوں والا سسٹم بھی کوئی نہیں تھا، تو اس زمانے میں سب سے بڑی جو چیز تھی خوشی کے اظہار کے لیے وہ دعوت کی ہوتی تھی۔ ایک مسئلہ آپ نے سنا ہوگا شریعت کا کہ میت پر دعوت نہیں ہوتی، میت کی دعوت نہیں کی جاتی، میت کی طرف سے لوگوں کو کھانے کی دعوت کھلانا مکروہ تحریمی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے حرام تک لکھا ہے کہ موت کے موقع پر لوگوں کی دعوت نہیں کی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ دعوت ہے ہی خوشی کے لیے، تو دعوت طعام جو ہے یہ خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ، اور رسول پاک علیہ السلام نے اس کو اس درجہ اہمیت دی۔ صحیح بخاری شریف کے ابتدائی باب، پہلے باب میں یہ بات ہے، رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ اسلام سب سے بہترین کون سا ہے؟ تو رسول پاک کا جواب سنی، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تطعم الطعام وتفش السلام لمن تعرف
او لمن لم تعرف، فرمایا تو کھانا کھلایا کر اور سلام کہا کر، کسی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا بغیر پہچان کے السلام علیکم بھی کہتا رہے اور لوگوں کو کھانے بھی کھلاتا رہے، تو بہترین مسلمان بن جائے گا۔ یہ کھانے کی اتنی اہمیت تھی اس زمانے میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں دعوتیں کرتے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں وہ دیگیں چڑھاتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، ان کا طبیعت خوش ہو جاتی تھی کہ اپنے نبی کے میلاد کی خوشی میں لوگوں کو میں شریک کر رہا ہوں۔ ایک سال کہتے ہیں ایسا ہوا کہ انتظام نہ ہو سکا کھانے کا، پیسے نہیں تھے۔ یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے مالی طور پر، جیسے آج کل کرونے نے بہت ہلا کے رکھ دیا ہے معاشرے کو، کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں رہا، تو وہ اس طرح اونچ نیچ اس زمانے میں کوئی ہو گیا، قحط کا سما بن گیا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ لیکن جس کی عادت بن جاتی ہے نا محبت میں کام کرنے کی، یہ فطری چیز ہے کہ اگر وہ نہ کر سکے تو دکھ ہی بہت ہوتا ہے۔ جس کی عادت بن جاتی ہے نا محبت نبوی میں کوئی کام کرنے کی، یہ عام بات ہے کہ کسی کی بھی محبت میں کوئی بندہ مشغول ہو نا، جب پورا نہ اتر سکے تو پھر اس کو دکھ تو ہوتا ہے۔ تو یہ تو محبت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی محبت میں جب وہ کرتے تھے، اب نہیں ہوا تو افسردگی ہوئی، لیکن سوچ میں پڑ گئے اور سوچا کہ کچھ نہیں تو چلو اس دفعہ میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں۔ چنے لیے، ان کو بھونا اور بھون کر وہ لوگوں میں بانٹ دیے، صرف اس لیے کہ ناغا تو نہ ہو۔ یہ عجب بات، ناغا کیا کرنا ہے، چلو تھوڑا نام تو شامل رہے نا میلاد کی خوشی کرنے میں۔ اچھا انہوں نے ایسا کر دیا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وہ افسردہ لیکن تھے کہ پہلے والی بہاریں تو نہیں ہے نا، تو رات کو جب سوئے تو اب بات اصل وہ کہ جو نبی پتھر کی محبت کا جواب بھی محبت سے دیتے ہیں، وہ انسانوں کی محبت کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ خواب میں تشریف لے آئے، اور شاہ عبد الرحیم نے کیسے دیکھا، ماحول کیا تھا، کہتے ہیں اس طرح میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ پاس بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بھنے ہوئے چنوں کی ایک ڈھیری لگی ہوئی ہے، اور آقا علیہ السلام کبھی ان چنوں کو دیکھتے ہیں، کبھی میری طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا رہے۔ یہ اصل بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے میلاد کی جو خوشی، وہ دل کی گہرائی کا مسئلہ ہے کہ دل سے کتنا کیا، تو دل کے اندر سے جتنا ہوتا ہے نا اتنا ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس میں پھر برکت بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو وہ امام حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مرادیں مل رہی ہیں، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے در کا جو سوالی بنتا ہے نا، اس کو مرادیں بھی مل جاتی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبتیں بھی عطا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کا ایک ذریعہ بن گیا اب محفل میلاد۔ یعنی اگرچہ ذکر کی بلندی اس کی محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اس بلندی ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں اس بات کو کہ اس بلندی اور رفعت ذکر مصطفیٰ میں یہ شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں ہیں نا، پہاڑ ہے اور یہ بلکہ بادلوں تک کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، جو بھی تسبیح کرتی ہے اللہ کی، تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو جو فرما بردار ہے اور جس کی تسبیح قبول ہے وہ ہوگی تب جب مصطفیٰ کا ذکر بھی ساتھ کرے۔ جب سب مٹ جائیں گے نا، یہ جو فرمایا ذکر، تو اچھا اس میں ایک اور بریک بات بھی ہے، یہ لغوی اعتبار سے، صیغے کے اعتبار سے، ذکر تو ذکرتا، یہ دونوں مجہول کے صیغے ہیں۔ ذکر تو ذکرتا، جب میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر ہوگا، کرنے والا کون ہوگا یہ نہیں بتایا، کرنے والا کون ہوگا یہ اس لیے کہ کرنے والا کوئی ایک ہو تو پھر ہے نا، لیکن پھر آگے بات جب انتہا تک پہنچتی ہے، سارا کچھ کل من علیہا فان، جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے کہ اللہ خود فرمائے گا اپنا ذکر۔ یہاں یہ تصحیح بھی کر لیجئے، ہمارے بعض خطیب یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بند ہو جائے گا، نبی کا پھر بھی جاری رہے گا۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اللہ کا ذکر بند نہیں ہوگا، نبی کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، تو اللہ اپنا ذکر جب خود کرنے والا ہے تو بند کیسے ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا سب فنا ہو جائے گا،
تو اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ اب سب تو فنا ہے، کوئی بھی نہیں بولے گا، تو اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ یہ قرآن نے بیان کیا، اللہ خود پھر اعلان فرمائے گا اللہ قہر والے کی بادشاہی ہے۔ تو عزیزان اکرام اس وقت جب اللہ اپنا ذکر خود کرے گا، فرمایا ذکر تو اللہ کا ذکر تو ہو رہا ہے نا، تو وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے جب بھی میرا ذکر ہوگا تو یقیناً پھر مصطفیٰ کا ذکر بھی اللہ خود فرمائے گا، پھر ظہور ہوگا نا اس شان کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے۔ جب فرشتے ہیں تو پڑھتے ہیں، انسان ہے تو پڑھتے ہیں، مسلمان ہے تو پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی بھی پڑھنے والا نہ ہوگا تو اللہ تو خود پڑھتا ہے نا درود مصطفیٰ پر، تو ذکر تو ان کا جاری رہے گا۔ بلندی ہے ذکر مصطفیٰ تو کمال چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو ایسا بلند کیا ہے کہ آپ ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں تو آپ کے ذکر کے چرچے تو کر لیے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تقریر کرنا نبی پاک علیہ السلام کی بعثت میں، اور امام سیوطی نے لکھا ہے بنی اسرائیل میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ایسے تھے کہ امام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے تفسیر الدر المنصور، اس میں یہ بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کسی سے ان کی لڑائی ہو جاتی تھی نا تو ظاہر مشکل کا شکار ہو جاتے تھے، لڑائی، اور پھر دشمن آگے سے کوئی بھاری آ جاتا، ڈاڈا دشمن آ جاتا تو پھر اور زیادہ مشکل پڑتی ہے۔ تو جب مشکل دشمن بڑا آ جائے اور لڑائی کے اسباب جو ہیں وہ فتح کے قابل نہ رہیں ظاہری، تو پھر بندہ بھاگتا ہے دعاؤں کی طرف۔ تو بنی اسرائیل میں یہ طریقہ جاری تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب وہ بالکل مایوس ہو جاتے تھے نا بڑے دشمن کے مقابلے سے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اور جب دعا کرتے تھے نا تو اس میں یہ کہتے تھے اللہم بحق محمد، یا اللہ اپنے نبی آخر الزمان محمد کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے چرچے نہیں ہیں، یہ ان کا ذکر نہیں ہے کہ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور آپ کا ذکر اللہ نے دنیا کائنات کے اندر پہلے اس شہرت اس کو بام عروج پہ پہنچا دیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنا تو قرآن میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے کرتے اور ان کے سامنے نبی پاک کا ذکر کیسے ہوتا تھا، میں یہ ایک حدیث سنا کے اپنی بات کی کوئی اختتام کی طرف جاتا ہوں۔ یہ بہت کمال ایک روایت ہے جو تنبیہ الغافلین کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 375 یعنی یہ سن 375 میں ان کا وصال ہے۔ امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ 375 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ یہ تقریباً 1100 سال پہلے کے یہ بزرگ محدث ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے باب فضل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پاک کے صدقے محمد کی امت کی عظمت کا بیان۔ اللہ نے ان کے صدقے امت کو بھی عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب انی آجد فی الالواح امتا ہم الشافعون والمشفعون، یا اللہ جو تو نے مجھے تختیاں عطا فرمائی ہیں نا تورات کی، حضرت موسیٰ کو تورات تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی، تو یا اللہ جو تختیاں تو نے مجھے تورات کی عطا فرمائی ہیں ان میں نے ایک امت کا حال پڑھا ہے، وہ کیسی ہے؟ کہا وہ تجھ سے شفاعت کرنے والے ہوں گے اور تو ان کی شفاعت کو قبول کرنے والا ہوگا۔ ایک ایسی امت ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ابھی پیدا ہی ہوئے تو فوت ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کچا بچہ بھی کسی کا فوت ہو جائے اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو قیامت کے دن وہ بچہ بھی اللہ سے جھگڑا کر کے، اس کے لفظ کا ترجمہ عربی کا یہ ہے تنازع، وہ جھگڑا کر کے نا اللہ سے وہ یعنی ایسے انداز سے کہے گا یا اللہ دے میرے ابے کو، میں نے جنت میں لے کے جائے، اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ ایک امت تو نے رکھی ہے جس کا ذکر آیا میری کتاب میں کہ وہ ایسی شان والی ہوگی کہ وہ شفاعت کریں گے اور تو ان کی شفاعت کو مان بھی لیا کرے گا، یا الہ العالمین فجعلہم امتی، یا اللہ وہ امت مجھے دے دینا۔ اللہ نے فرمایا ہم امت محمد، اے موسیٰ اس امت کی بات نہ کر، یہ تو میں نے اپنے محمد کو عطا فرمائی۔ اب پھر انہوں نے کہا یا اللہ یا رب اجد فی الالواح امتا کفارت خطایاہم الصلوات الخمس،
یا اللہ میرے تورات والی تختیوں میں ایک امت کا حال یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ ایک ایسی امت بھی آئے گی کہ جس سے اگر گناہ ہو جائے گا نا تو ایک دن میں وہ 5 بار نماز پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیا کرے گا۔ فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، یا اللہ پھر وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ میرے محمد کی امت کی شان ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا یا رب اجد فی الالواح امتاً یقتلون اہل الضلالہ حتی انہم یقتلون الاعور الدجال، یا اللہ ایک امت کا تذکرہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی جو گمراہ لوگوں سے قتال کرے گی، جنگ کیا کرے گی، تو یہاں تک کہ وہ جو کانا دجال آئے گا اس کو بھی وہ امت ختم کرے گی۔ فَجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم امت محمد، اے موسیٰ یہ بھی میرے محمد کی امت ہوگی۔ اچھا اس میں یہاں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتال کے حوالے سے اس امت کی خوبی اس لیے بھی جانتے ہیں کیونکہ ان کے امتیوں نے تو انہیں یہ کہا ہوا تھا کہ تو جا تیرا رب جائے اور جا کے اس سے فرعون سے جنگ کرو، تو جس کے ماننے والے اس طرح کی باتیں کریں اس کو اس طرح کی امت تو زیادہ پیاری لگتی ہے نا کہ جو اپنے محبوب کے ایسے پروانے ہوں کہ حسن یوسف پہ کٹیں، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ 1500 سال کے بعد بھی ابھی سر کٹانا فخر سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے رسول کی کوئی گستاخی کرے گا تو نہ ہم دیکھیں گے ہماری معاشیات تباہ ہو گئی، نہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا معاملات خراب ہو گئے، نہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں نیشنلٹی کینسل ہو جائے گی، حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ فوراً گولیاں مار کے قتل کر دیں گے، ہم پھر بھی اپنے نبی کی عظمت کی خاطر اپنے سر کٹاتے رہیں گے۔ یہ آج یا رسول یہ دیکھیے نا، آپ دنیا حیران ہے اور ہوتی رہے گی کیونکہ یہ حیرت اس امت کے کمال کی ایسی ہے جو انبیاء کو بھی ہوئی تھی۔ حیران ہو کئی بندہ کہتا ہے نا اتنی قابل قوم ہے تو مجھے دے دے، تمنا کرتا ہے تو آخر تبھی کرتا ہے نا جب اس پہ کچھ اس کو حیرت ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے یہ جو قتال والی شان ہے نا، یہ گھبراتے نہیں ہیں قتال سے۔ یہ حکمران ہیں جو دنیا میں اپنا جی لگا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم یہاں بادشاہ بن گئے ہیں تو یہیں رہیں گے شاید، اور یہ ہمارے محل اور یہ ہمارے جو عیاشی کے سامان ہے شاید یہ یہی رہیں گے۔ جو محمد کا سچا غلام ہوتا ہے وہ نہیں پرواہ کرتا کسی چیز کی، وہ نہ نوکری کی پرواہ کرتا ہے، وہ نہ دیکھیں یورپ کے اندر لوگوں کا مقام حاصل کرنا اور مکان حاصل کرنا اور تعلیم حاصل کرنے کے لوگ مرتے جاتے ہیں نا، لیکن وہ بھی تو کوئی انسان ہی ہے نا جس نے نہیں سوچا کہ میں مہاجر بن کے آیا ہوں اور میں پناہ گیر ہوں یہاں، اور مجھے کتنا یہاں موج مل رہی ہے اور ملتی آگے بھی ملے گی، پڑھوں گا تو اور بڑی نوکری اور بڑے ڈالر اور بڑے یورو، سب کچھ اس نے نہیں نہ پرواہ کی۔ کیوں؟ یہ کون کرواتا ہے؟ یہ اللہ کرواتا ہے، بندے کے دل میں اپنے محبوب کی عظمت ڈالتا ہے تاکہ اس عمل سے مسلمانوں کے نبی کے ساتھ والہانہ اور دیوانہ پن ایسا ظاہر ہو کہ دنیا کے دلوں میں ہیبت طاری ہوتی رہے۔ ایسے تو نہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا ابلیس کہتا ہے اپنے مجلس شورا میں، مجلس شورا کا کیا مسئلہ ہے ابلیس نے جو کی، اور علامہ اقبال نے اس کا سراغ لگا لیا۔ اس نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ کیسے؟ یہ اقبال نے تصورات میں دیکھا ہے، غور کیا ہے، وہ رہا ہے یورپ میں، اس نے پڑھا ہے یورپ کے فلسفے کو، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، وہ کہتا ہے نا بال جبریل میں، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، تڑپتا ہے۔ تو جواب کہاں سے ملتا ہے؟ وہ ترکی کے روحانی پیشوا مولا روم سے، مصنوعی رومی سے جواب لیا انہوں نے کہا۔ اس نے کہا مولانا رومی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ میرا کرب نہیں جاتا، میرا درد نہیں جاتا، مجھے اطمینان نہیں ملتا، علم تو میں نے یورپ کے بھی پڑھ لیے ہیں اور مشرق کے بھی پڑھ لیے ہیں، ہند کے بھی پڑھ لیے ہیں۔ فرمایا سوئے مادر آ کہ تیمارت کند، دست ہرنا اہل بیمارت کند۔ اس نے کہا مولانا رومی سے اسے لیا، بال جبریل میں لکھ دیا علامہ اقبال نے۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اصل ہماری کیا ہے؟ محمد کی غلامی، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما ہوست، سارا دین ہے تو انہی کی ذات کے اندر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ،
اللہ کے رسول کے اندر تمہارے لیے سارا اسوہ موجود ہے، تو سارا دین تو اس رسول کی ذات میں ہے، ان کے قدموں تک پہنچنا ہی ہماری معراج بنے گی۔ عزیزان گرامی، یہ فخر کے قابل لوگ ہیں جو رسول پاک علیہ السلام کی خاطر قتال کرتے ہیں۔ انبیاء بھی ان کو اپنا بنانے کے لیے التجائے کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رب اجد فی الالواح امتاً طہارتہم بالماء والتراب فاجعل امتی، یا اللہ ایک امت کا میں نے ذکر پڑھا ہے جو پانی اور مٹی سے پاکی حاصل کیا کریں گے۔ یا اللہ پانی سے تو سارے کرتے ہیں، ان کے لیے تو مٹی کو بھی پاک کرنے والا بنا دے۔ فاجعلہم امتی، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ تو میرے محمد کی امت کا حال ہے۔ پھر عرض کیا یا رب اجد فی الالواح امتاً یاخذون الصدقات ویاکلون، یا الہی ایک امت کا میں نے حال پڑھا ہے کہ وہ صدقات اور زکوٰۃ جو اپنے لیا کریں گے تو یاکلون، وہ لوگ ہی اس کو کھا بھی لیا کریں گے۔ وَقَانَ الْأَوَّلُونَ يُحَرِّقُونَ بِالنَّارِ، حالانکہ پہلے لوگ جو صدقہ رب کی راہ میں دیتے تھے آگ اس کو جلاتی تھی۔ تو یا اللہ یہ امت کیسے کمال امت ہے کہ بڑے جو لوگ ہیں، امیر جو لوگ ہیں، وہ اپنا صدقہ دیں گے تو وہ آگ نہیں کھائے گی بلکہ اسی امت کے غریبوں کے کام آ جائے گا۔ فَجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا ہم امت محمد، فرمایا یہ بھی میرے محمد کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کی الہی میں نے ایک قوم کا حال پڑھا ہے اس تختیوں میں اپنی جو مجھے ملی ہے، اذا ہم احدہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ واحدہ واذا عملھا کتبت لہ عشر امثالھا الی 700 ضعف فصاعدا۔ یا اللہ ایک امت کا میں نے حال پڑھا ہے کہ کچھ ایسی ایک امت آئے گی کہ جو نیکی کرے گی نہیں، ابھی صرف نیکی کا خیال کرے گی تو ایک نیکی تو ان کو دے دیا کرے گا، لیکن جب کر لے گی تو پھر تو کمال تیری رحمتیں اس قوم پہ ہوں گی کہ ایک نیکی کے بدلے تو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور 10 کو پھر 700 گنا تک لے جائے گا۔ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تذکرے یعنی پہلے نبی پاک علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے تو پہلے ہی اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کے ڈھنڈورے جو دنیا میں پھیلا دیے اور آپ کے ذکر کو جو بلندیاں عطا فرمائی، ان میں سے میں ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب اجد فی الالواح امتاً ہم خیر الامم یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر فاجعلہم امتی۔ یا اللہ کچھ ایسی امت، ایک ایسی امت بھی آئے گی کہ جو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو اس کو ساری امتوں میں سے بہترین امت قرار دے گا۔ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا موسیٰ یہ بھی میرے محمد کی امت ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک اور امت کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ آخر میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی، دنیا میں آخر میں آئے گی اور جنت میں سب سے، تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے موسیٰ یہ بھی میرے محمد کی امت کی شان ہے، میں سب سے آخر میں بھیجوں گا لیکن ساری قوموں سے پہلے اس کو جنت میں داخل۔ پھر عرض کیا یا اللہ اجد فی الالواح امتاً اناجیلہم فی صدورہم وقانوا یقرؤون نظرا۔ یا اللہ میں نے ایک امت کا حال پڑھا ہے کہ ان کو جو تو آسمانی کتاب دے گا نا، وہ ساری کی ساری کتاب کو اپنے سینے میں جمع کر لیا کرے۔ پہلی کوئی کتاب کا حافظ نہیں ہے، یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ اس کے حافظ گنے نہیں جاتے کتنے۔ تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے موسیٰ یہ میرے محمد کی امت کی شان ہے، اسے ملے گی۔ تو عزیزان گرامی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بار بار باتیں کی اور آگے سے جواب یہی آیا تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب بار بار بندہ کہے وہ مجھے ملے وہ مجھے ملے، کہے یہ تو اسی کا ہے، 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 جب بھی کسی کی چیز کی خواہش کرے بندہ آگے سے جواب ہے یہ تو فلانے کا ہے۔ حضرت جب یہ بات بار بار ہو تو اس فلانے کا جس کا نام بار بار آگے سے جواب میں آئے اس کے بارے میں اس کی عظمت تو دل میں آتی ہے نا کہ وہ کتنا مقدر والا ہے۔ میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، مانگتا ہوں، مانگنے سے بھی نہیں ملتی اور اس کو بن مانگے ہی مل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کے دل میں بھی اس طرح کو خیال آیا تو انہوں نے بڑا کمال جملہ بولا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ
فرمایا جب بار بار یہ جواب آتا رہا حتیٰ کان موسیٰ علیہ السلام تمنا ان یکون من امت محمد، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ اگر ساری وہ برکتوں والی امتیں ہیں ہی محمد کی تو وہ کتنی شان والا تیرا پیارا محبوب ہے، مجھے بھی ان کا امتی بنا دے۔ یا رسول اللہ مجھے بھی ان کا امتی بنا دے۔ اچھا یہ بہت بڑی بات ہے، دیکھیں کہاں بادشاہی کہاں نوکری، امتی ہونا تو نوکری ہے اور بادشاہی ہے نبوت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں جملہ بولا؟ اصل وہی جو میں بتا چکا ہوں کہ بار بار جب جواب یہی آ رہا ہے، جتنی شانیں وہ گنتے ہیں، یہ شان والی چیز مجھے، یہ شان والی چیز مجھے، اور یہ محمد کا سب کچھ، انہوں نے کہا سب کچھ ہے ہی انہی کا، تو مجھے بھی پھر ان کا بنا دے۔ اور یہ ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ انبیاء جب آرزویں کرتے تھے تو پتہ نہیں کون یہ تو چاند ایک کا ذکر آیا ہے نا، جیسے 1,00,000 سے زائد انبیاء ہیں، قرآن میں صرف 25-26 کا ذکر آیا ہے نام۔ تو یہ کس طرح لوگ انبیاء کرام محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرتے تھے اور کس طرح ان کے پاس ان کا ہونے کی آرزویں کرتے، اللہ نے سب کی قبول فرمائی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو معراج کروائی نا تو فرمایا سارے اب اٹھو قبروں سے اور جاؤ میرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھ کے ہو جاؤ ان کے ہو جاؤ تمہاری تمنائیں پوری کرتے ہیں، ہم ایک موقع دیتے ہیں تم سب کو۔ تو آئے نا سارے قبروں سے نکل کے آگئے، سارے اولین انبیاء کرام سب کو پیچھے کھڑا کر کے تو فرمایا اب ان کو نماز پڑھا دو تاکہ یہ جو مجھ سے تمنائیں کرتے رہے ہیں نا تمہارا ہونے کی، ان کی دعائیں بیکار نہ چلی جائیں، ان کو تسلی ہو جائے کہ ہماری دعائیں رب نے سن لی، قبول فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیکن وہاں موسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی دی، فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ تعالیٰ علیہ یا موسیٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے اور میں نے تجھے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا ہے، تو جو میں نے تجھے دیا ہے اس پر ہی تو میرا شکر کرتا رہے۔ تو پھر فرادیہ موسیٰ علیہ السلام اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھی محبت والا کلام رکھا ہوا ہے اور یہ مجھے اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی یہ تو ساری باتیں ہیں رسول پاک علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کی۔ اب ذرا تھوڑا سا احتسابی نقطہ نظر سے آپ سوچ لیں کہ اتنے بلند مرتبہ نبی کی امت کی جو شان بیان ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کی شانیں پڑھیں اور صفتیں بیان کی ہیں، ان میں ساری تو وہ چیزیں ہیں جو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں محسوس کر رہا تھا، آپ خود بھی اس بات کی گواہی دیں گے، جب وہ کلام آپ سن رہے تھے کہ یا اللہ میں نے اس طرح کی امت دیکھی، اس طرح کی امت دیکھی، تو آپ سب خوش ہو رہے تھے۔ جی ہوتی ہے خوشی، فخر کی بات ہے جب صفات بیان ہو رہی ہوں، تعریفیں ہو رہی ہوں اور پھر انبیاء اور خود خدا کی طرف سے، تو بات تو خوشی کی ہے۔ لیکن سوچئے گا کہ جس بنیاد پر وہ تعریفیں ہو رہی تھیں وہ بنیاد کہیں ضائع تو نہیں جا رہے۔ آپ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ پیپروں میں نمبر بڑے لیتا ہے، تو فخر کی بات ہے بچے کے لیے بھی، لیکن اگر وہ پڑھائی چھوڑ دے تو پھر وہ فخر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو عزیزان گرامی نبی علیہ السلام کے غلام ہونا فخر کی بات ہے، لیکن اس فخر میں یہ شامل ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کریں، اس فخر میں یہ شامل ہے کہ ہم 5 نمازیں بر وقت ادا کریں، اس فخر میں یہ شامل ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بنیں، اس فخر میں یہ شامل ہے کہ ہم دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے بنیں۔ وہ ساری صفتیں وہ ہم اپنے اندر سے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو یہ میلاد کی محافل جو ہیں جہاں یہ برکات کے حصول کا ذریعہ ہے، وہیں یہ فکر انگیز بھی، یہاں ہمیں فکر بھی لینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا نا عید کے دن کو کہ ھذا یوم العید و یوم الوعید، عید کا دن تو ہے لیکن یہ غور کرنے کا دن بھی ہے کہ سارے رمضان والی محنت ضائع تو نہیں ہو گئی کہیں۔ تو یہی حال ہے ربیع الاول کا، یہ ہم اسے عیدوں کی عید کہتے ہیں نا، تو یہ عیدوں کی عید کا مہینہ ہے تو اس میں فکر بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔
ہمیں ہر وقت یہ سوچنا پڑے گا اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، کہ ہم اپنے بچوں کو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں، کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، روز قیامت آقا نے فرمایا جب اٹھو گے تو تم میں سے ہر ایک بادشاہ کی حیثیت سے اٹھے گا اور ہر ایک سے اس کی بادشاہی کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ تو یہ جتنا آپ کے دائرہ کار میں ہے، کیا اس کی ہم فکر کر رہے ہیں؟ کیا صبح کو اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں کہ نہیں اٹھے؟ 5-7 بیٹے جس کے گھر میں سو رہے ہوں اور وہ سارے بالغ ہوں، سب پر نماز فرض ہو، اور وہ بیچارہ کبھی خود بھی نہیں پڑھتے، تو کبھی خود پڑھ لے تو اسی پہ میں نمازی بن گیا ہوں، تو وہ جو 5-7 گھر میں لیٹے ہوئے ہیں نہیں پڑھتے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ اس ربیع الاول اور اس محفل پاک کی برکت سے ہم ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ 5 نمازیں بر وقت ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں، برائیاں تو ساری چھوڑنے والی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، رسول پاک نے فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو اللہ نے اس نماز کی فضیلت میں فرمایا کہ برائیوں سے یہ خود روکے گی، تو آپ کا کام ہے نمازی بن جائیں۔ کیا؟ بچوں کو نمازی بنا لیں۔ اگر کمی نظر آتی ہے نا، برائیوں کی طرف جاتے ہیں، تو پھر نماز کی طرف آئیں۔ اگر نماز پڑھ کے بھی بے حیائی کرتا کوئی نظر آتا ہے، اسے پھر نماز کی طرف لائیں۔ کیوں؟ اس کی نماز میں کوئی کمی ہے، ورنہ ہو نہیں سکتا نمازی ہو اور بے حیا ہو جائے، ہو نہیں سکتا نمازی ہو اور گناہ کرتا رہے، نمازی ہو اور سرکشی کرتا رہے، ہو ہی نہیں سکتا نمازی ہو بچہ اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، نہیں ہو سکتا یہ۔ اس لیے کہ قرآن کا وعدہ کہاں جائے گا کہ نماز برائی سے بھی روکتی ہے، منکر سے بھی روکتی ہے، فحاشی سے بھی روکتی ہے، بس یہ ہے کہ نماز میں کوئی کمی ہے، خشوع و خضوع میں کمی ہوگی، نماز کے اندر ادائیگی میں کوئی کمی ہوگی، اس کو درست کرتے رہیں، اپنا سارا زور اس طرف لگا دیں۔